السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کریم جو ہے وہ اب اگلی دفعہ شروع کریں گے، کیونکہ درمیان میں جو سوال آتے ہیں، یہ نشست بھی ضروری ہوتی، تو ساتھ ساتھ ریکارڈنگ کرنی، تو کافی سارے سوال جمع ہو جاتے ہیں ہمارے پاس لوگوں کے، بیرون ملک سے، اندرون ملک سے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ سوال کیا ہوتا ہے؟ سوال جب آپ علم حاصل کرنے کے لیے ایک باقاعدہ ترتیب کے ساتھ مطالعہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کے ذہن کے اندر اگر کوئی الجھن یا رکاوٹ اس نظریے کو سمجھنے میں پیدا ہو جائے تو وہ اس رکاوٹ اور الجھن کا نام سوال ہے۔ سوال یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے جو جی میں آ گیا آپ نے وہ پوچھ لیا، جو کہیں سے بے ارادہ کوئی چیز سن لی وہاں سے پیدا ہو گیا۔ سوال دراصل مطالعہ کے بعد پیدا ہوتا ہے، اور مطالعہ ایک پورا مرتب عمل ہے کہ ترتیب کے ساتھ ایک آدمی مطالعہ جو ہے، آپ لوگ انگریزی سمجھتے ہیں، ریڈنگ اور اسٹڈی دونوں میں فرق ہے۔ اگر انگریزی میں کوئی پوچھے کہ آپ ریڈنگ کر رہے ہیں یا اسٹڈی کر رہے ہیں تو آپ دونوں کے، اسی طرح پڑھنا اور مطالعہ کرنا دو الگ الگ لفظ ہیں۔ پڑھتے تو آپ ہیں، پڑھی جا رہے ہیں، دائیں بائیں کی جو چیزیں آپ کے ہاتھ میں آئیں پڑھی، جو رتب و یابس آیا آپ نے پڑھ لیا، جو گند بند بلا آئی وہ پڑھ لی، جو اچھا ہے وہ پڑھ، یہ پڑھنا ہے۔ اس سے کوئی تھیوری نہیں بنتی، کوئی نظریہ نہیں بنتا، کوئی فکر جنم نہیں لیتی، انسان کے اندر تدبر کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، انسان سنجیدہ نہیں ہوتا۔ جو چیز سنجیدگی کے ساتھ پڑھی جائے اور اس پہ خوب غور و فکر اور تدبر کیا جائے اور اپنا کافی وقت اس پر لگایا جائے، اس کو مطالعہ کہتے ہیں۔ اور اس کے لیے ایک باقاعدہ ترتیب ہوتی کہ آدمی روزانہ بیٹھ کر، جیسے 3 وقت کھانا کھاتا ہے، اس طرح آدمی روزانہ بیٹھ کر حق کی تلاش کے لیے باقاعدہ طور پر کسی ایک وقت میں بیٹھ کر پڑھنا شروع کرے۔ اور اس کے لیے کسی خاص استاد ہی کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کسی خاص استاد اور خاص کتاب سے شروع کرے۔ یہ نہیں کہ جو جی چل میں آئی کتاب وہ پڑھ لی۔ کسی بھی نظریے کو سمجھنے کے لیے آپ کو لازمی طور پر اس نظریے سے متعلقہ بنیادی کتابوں سے لے کر، جسے مبادیات کہتے ہیں ہم، بیسک بکس، وہ آپ کو باقاعدہ طور پر اسی فن کے ماہر سے پوچھنی پڑتی ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹری پڑھنا چاہتے ہیں، طب پڑھنا چاہتے ہیں، لاء پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی کوئی پروفیشن اور کوئی ہنر مند چیز جو آپ کے ہاتھ میں آنا چاہتی، تو اس کے لیے باقاعدہ مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ مطالعہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اور اپنی مرضی سے کتابیں پڑھ رہے ہیں تو یہ علم حاصل کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں۔ اور اس ایسے سوال کا جواب بھی جو ہے وہ عالموں کو برانگیختہ کر دیتا ہے، اشتعال میں لے آتا ہے کہ یار یہ مجھ سے کیا اوٹ پٹانگ پوچھ رہے ہیں۔ اس لیے عمومی طور پر میرے بارے میں لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ میں سوال کرنے پر بڑا غصے میں آ جاتا ہوں، حالانکہ مجھے بلا شبہ کوئی ایسا غصہ نہیں آتا۔ طالب علم مجھ سے جب پوچھتے ہیں اور وہ میرے پاس سے دور دور سے جو پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں، تو آپ ان کو دیکھیں، واللہ میں نے یہ اپنے آپ کو بڑھاتا نہیں ہوں، وہ گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر جاتے ہیں، یہ ہاتھوں کو بوسہ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کاشف صاحب ہماری یہ مشکل آپ نے حل کر دی۔ پچھلے دنوں ایک نوجوان مجھ سے ایم فل کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے، تو میں نے ان کو بتایا تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے تو بیٹھے بیٹھے مجھے سارا ایم فل ہی کرا دیا۔ میرے لیے یہ ایم فل پی ایچ ڈی کرانے کوئی اتنی کوئی بڑی بات نہیں، میں تو چھوٹی سی چیزیں سمجھتا ہوں ان کو۔ بات صرف اتنی ہے میرے عزیزو، مجھے خوشی اس آدمی پر ہوتی ہے جو آدمی باقاعدہ ایک مطالعہ کرتا ہے، حق کی راہ کا متلاشی ہے، اس کے دل میں ایک تڑپ ہے، اپنے رب کو پا لینے کی تڑپ ہے، اس کے دل میں اپنے پیارے نبی علیہ السلام کے نظریات کو سمجھ لینے کی تڑپ ہے۔ وہ سمجھنا چاہتا ہے کہ اس کے رب نے اس کی طرف کیا پیغام بھیجا ہے، وہ سمجھنا چاہتا ہے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے کیا کیا جو مشکلیں اٹھائی ہیں اور کیا کیا مجھے بتایا، وہ یہ چاہتا ہے۔ مطالعہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے جو لوگ یہ مطالعہ نہیں کرتے یا یہ جو لوگ مطالعے کو اہمیت نہیں دیتے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی امیر المومنین نے یہ فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے فرمایا طالب علم بن، عالم بن، یا ان کے پاس بیٹھنے والا بن، چوتھا نہ بن۔ 3 بن۔ عالم کے پاس آپ نہیں بیٹھتے، طالب علم آپ نہیں بننا چاہتے، عالم بھی نہیں آپ بننا چاہتے، تو پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو وہ لوگ جو ویڈیو کلپ دیکھ کر کے، اخباریں پڑھ کے اور ادھر ادھر کی چلتی اخباروں کو دیکھ کر کے وہ سوال کرتے ہیں ہم سے، تو ہمیں پھر ان پہ
ان پہ افسوس ہوتا ہے کہ کیا آپ کی زندگی اور کتنے آپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور کتنی آپ نے عمریں پا لی ہیں اور کتنی آپ نے ڈگریاں حاصل کر لیں، لیکن ابھی تک آپ کے اندر یہ شعور ہی جنم نہیں لیا بھی کسی چیز کے لیے مطالعہ کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ تو مطالعے کے لیے یہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہمارے استاد مرحوم مولانا اسحاق صاحب نے ہم نے بیٹھ کر ایک نصاب تیار کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی باقاعدہ طور پر قرآن مجید کو سمجھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے وہ تفہیم القرآن لے لے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کے بعد حدیث پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے معارف الحدیث مولانا منظور نعمانی صاحب کی لے لے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے فقہ ہے تو مولانا محمد عاصم الحداد کی 2 جلدوں کے اندر فقہ السنہ اردو میں عام مل جاتی ہے، وہ لے لے۔ اور اگر تاریخ پڑھنا چاہتا ہے تو شاہ معین الدین ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تاریخ اسلام لے لے۔ اور اگر کوئی آدمی تصوف کو سمجھنا چاہتا ہے تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تکشف اور اس طرح کی اور کتابیں بھی ان کی اصلاحی خطبات ہیں، وہ لے لے۔ یعنی یہ طریقہ کار ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری کتاب لکھی ہے رسائل و مسائل، وہ لے کر کے اس میں سے رسائل و مسائل پڑھے کہ کس طرح کے لوگوں کو الجھنیں آتی ہیں اور وہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ کتابیں لے کر مطالعہ کرے اور اس مطالعے کے دوران اسے کوئی سوال پیدا ہو جائے تو وہ ہم سے کرے۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے، پرانے وقتوں میں اساتذہ جو ہوتے تھے جو دینی علوم پڑھاتے تھے وہ 1 سال تک اپنے طالب علم کو سوال نہیں کرنے دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے جب تک نصاب نہ ختم ہو جائے اتنی دیر تک کسی کا کوئی مجھ سے سوال نہیں ہوگا، میں جو نصاب میں ہے وہ پڑھا دوں گا۔ اس کو کہتے ہیں صبر کے ساتھ سننا۔ بے صبری اتنی ہوتی ہے کہ ہم مطالعہ ہم بات کہتے ہیں، لوگ فوری طور پر کہتے ہیں اس کا جواب دے دو۔ کیوں؟ جواب اس لیے سیکھنا چاہتے ہیں کہ کسی اور کا منہ بند کر سکیں۔ مطالعہ کیوں کیا جاتا ہے؟ مطالعہ اس لیے، مجھے ایک صاحب نے اس دفعہ میں ایکسپو پہ گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ مطالعہ کیوں کرتے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا میں نے اپنے 28 سالہ دور میں جو مطالعہ کیا ہے اس مطالعے میں صرف اور صرف میں نے اپنی ہدایت کے لیے یہ سارا مطالعہ کیا ہے، اپنے دماغ میں آئی ہوئی الجھن کو دور کرنے کے لیے میں نے مطالعہ کیا ہے۔ میں نے اپنے دل کے اندر کوئی سوال پیدا ہو گیا یا کوئی رکاوٹ آ گئی میرے دل میں دین کی تفہیم کے لیے تو میں نے مطالعہ کیا ہے کہ میری جو راہ ہدایت ہے وہ صاف ستھری نکھری ایک خوبصورت شاہراہ ہونی چاہیے جس پہ میں آسانی سے چل کر اپنی زندگی میں اپنے رب سے جا ملوں کہ ان ربی علی صراط مستقیم، کہ میرا رب سیدھے راستے پر بیٹھا میرا انتظار کر رہا ہے، مجھے اس سیدھے راستے پر جانا ہے اور اس راستے کے درمیان میں جتنی الجھنیں رکاوٹیں مصیبتیں سب چیزوں کو دور کرتے جانا ہے اور ایک دن مجھے اپنے رب کو جا ملنا ہے۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔ ہم لوگ جب مطالعہ کرتے ہی نہیں ہیں اس مقصد کے لیے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو پھر اس کا کوئی نتیجہ صحیح نہیں نکل سکتا۔ مطالعہ کرنے کے بعد پھر جا کر کے آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں۔ استاد مرحوم کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ کسی موضوع پر جب پڑھاتے تھے مجھے تو بہت ساری کتابیں پڑھا دیتے تھے اور جب خوب مطالعہ کر لیتا تو اس کے آخر میں بعض اوقات تو میں لکھ کر لے جاتا اپنے مطالعے کا حاصل، بہت گہرا اور الجھن والا مطالعہ ہوتا تو میں 1 صفحے پر 2 صفحے پر 5 صفحے پر ایک مضمون باقاعدہ طور پر محنت سے لکھتا تھا اور لکھنے کے بعد میں استاد جی کو دکھا دیتا تھا کہ آیا اس میں جو میں نے نظریہ سمجھا کیا وہ نظریہ صحیح ہے؟ وہ پھر اس کو پورا پڑھنے کے بعد مجھے بتاتے تھے کہ ہاں یہ نظریہ صحیح ہے، یا کہتے تھے نہیں تم نے یہاں کر غلطی کر لی ہے، یا وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ بالکل نظریہ ٹھیک نہیں ہے، تم نے اس طرف تو سوچا ہی نہیں۔ تو میں اس طرف پھر سوچنا شروع کر دیتا تھا اور اس میں ان سے کہتا تھا کہ آپ مجھے کوئی کتاب بتا دیں اس بارے میں، تو اس میں وہ پھر مجھے کتاب بتاتے تھے اور بعض اوقات وہ کتاب بتاتے میں پوری توجہ سے پڑھتا لیکن اس کے بعد بھی میری الجھن نہ دور ہوتی تو پھر اسی کتاب کو وہ دوبارہ نکال کر بتاتے کہ اس مقام کو تم نے غور سے نہیں پڑھا، پھر پڑھو اس مقام کو۔ جب میں غور سے پڑھتا تو وہ شے حل ہو جاتی اس میں سے۔ یہ بات ہے، مطالعہ کریں جتنا آپ ہو سکے آپ مطالعہ کریں، چاہے 15 منٹ کا مطالعہ کریں لیکن کریں مطالعہ، ریڈنگ نہیں کرنی۔ یوٹیوب پر پڑے ہوئے آپ نے کلپ نہیں سننے، کاشف علی کے کلپ نہیں سننے، مولانا اسحاق کے کلپ نہیں سننے، مولانا مودودی کے، محمد علی مرزا کے، ڈاکٹر اسرار کے، ڈاکٹر طاہر القادری کے، الیاس قادری کے، طارق جمیل کے کلپ نہیں سننے آپ نے۔ کلپ سے کس نے کہا آپ کو علم آتا ہے؟ کلپ سے علم نہیں آتا۔
آپ کو علم آئے گا اس چیز سے جب آپ اپنے ہاتھ میں کتاب لیں گے۔ کبھی بھی کمپیوٹر پر اور موبائل پر پڑھی ہوئی کتاب میں سے برکت کبھی آج تک نہیں آئی۔ یہ ہمارا چیلنج ہے۔ جائیں اہل دل سے پوچھیں کہ جو لوگ ان ڈیوائسز سے اپنے لیے کوئی برکت ڈھونڈتے ہیں کتابوں کی PDF میں پڑھی ہوئی، کبھی اس میں برکت۔ کتاب تو بڑا احترام مانگتی ہے، کتاب آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ باوضو ہوں، قبلہ رخ ہو جائیں، اللہ سے ہدایت کی دعا کریں، پھر اس کے بعد جا کر آپ کتاب کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شروع کریں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ قرآن جیسی کتاب، قرآن جیسی عظیم کتاب، اللہ نے کیا کہا؟ جب تم میں سے کوئی قرآن پڑھے تو فاستعذ باللہ، وہ کہہ لے کہ اے اللہ میں شیطان مردود سے پناہ میں آتا ہوں تیری۔ قرآن جیسی کتاب، تو آپ جس کتاب کا چاہے کہ مطالعہ کر رہے ہیں، اور علم کے لیے آپ یوٹیوب اور اس کے کلپس کے اوپر گزارا کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں قرآن جیسی کتاب کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اس کے اندر اگر تو پڑھے گا یضل بہ کثیرا، بہت سے لوگ اس کتاب کو پڑھ کر اللہ نے فرمایا گمراہ ہو جائیں گے، وہ یہدی بہ کثیرا، اور بہت سے پڑھ کر اس کو ہدایت کی طرف آ جائیں گے۔ میری مدد چاہ، میری مدد مانگ، پھر تجھے قرآن مجید۔ قرآن جیسی کتاب کو پڑھنے کے لیے جو ہدایت کا منبع ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین ساتھ میں استاد بھی اتارا جو قرآن پاک کی وضاحت کرتا ہے، کہ جس کو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ یعنی کتاب اور استاد اور شاگرد تینوں کا ہم ذہن ہونا، ہم آہنگ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر قرآن موجود ہے، رسول نہیں ہے، تو قرآن بھی سمجھ نہیں آ سکتا۔ استاد ہے، کتاب ہے، لیکن شاگرد نااہل ہے، استاد کبھی بھی گھول کر بچے کے ذہن میں نہیں ڈال سکتا۔ کتاب بھی ہے، شاگرد بھی ہے، مگر استاد ناقص ہے، کبھی بھی بچہ منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ اور اگر استاد بھی ہے اور شاگرد بھی ہے، لیکن نصاب نہیں ہے کہ اسے پڑھانا کیا ہے، کتاب نہیں ہے، تو تب بھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ تینوں چیزیں مل کر مدد کرتی ہیں۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بھی اس میں شامل ہو جائے، کہ وہ بھی آپ کی طرح ہدایت کو پالے، تو اس میں پھر استاد، کتاب، شاگرد اور والدین، یہ چار ملیں گے تو بات بنے گی۔ ایک بھی اس میں سے کمزور ہو گیا، کبھی بھی ان میں سے کچھ نہیں ہوگا۔ والدین کو سب سے پہلے اپنے بچوں کے لیے، خود ان کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ بننا پڑتا ہے۔ اگر ہماری والدہ محترمہ ہمارے ساتھ بیٹھتی تھیں مرحومہ، اور سارا اسکول کا کام چیک کرتی تھی ہمارا، ہیں جی، انہیں مجھے پتا تو بعد میں پتہ چلا بہت سی چیزیں ان کو نہیں آتی تھی، لیکن وہ ایسے انداز میں بیٹھتی تھی سامنے کہ ان کو سارا کچھ ہی آتا تھا، سارا کچھ آتا تھا۔ ٹھیک ہے، ہمارے والد صاحب کوئی چیزیں ان کو بے شمار چیزیں بالکل نہیں، مجھے بڑے ہو کے پتہ چلا ان کو تو ابو جی کو تو یہ آتا ہی نہیں تھا اس زمانے میں۔ تو ابو جی کہا میں سن رہا ہوں، سامنے رکھی میرے کتاب، میں تمہیں بتاؤں غلط نہیں پڑھنا۔ مطلب آپ بچے کے ساتھ مل کر مطالعہ کریں، آپ بچے کے ساتھ مل کر ہوم ورک کریں، آپ بچے کی اسٹڈی میں آپ اخلاقی طور پر اس کی معاونت کریں۔ اگر آپ کا بچہ حافظ ہے، آپ حافظ نہیں، تو آپ قرآن مجید پکڑ کر سامنے بیٹھ جائیں، ہاں بھئی چلو آپ قرآن مجید سناؤ، میں آج آپ کا قرآن مجید سنتا ہوں۔ اب وہ سنا رہا ہے، آپ اس ترتیب سے نہیں اس کے ساتھ چل رہے، آپ سنتے جائیں، رستے میں پھر روک لیں، ہاں بھئی یہاں سے سناؤ تو دوبارہ۔ مطلب ایک اچھے والدین، ایک اچھا بچہ بنانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل، ماں کے ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ، بچے کو آپ کہتے ہیں پڑھو۔ بچہ جب آپ کی اس دوہری شخصیت کو دیکھتا ہے تو وہ ذہنی طور پر الجھ سا جاتا ہے۔ جب وہ الجھ جاتا ہے تو اپنی کتاب پر توجہ رکھنے کی بجائے آپ کی اس منافقت اور آپ کے دو قسم کے رویے سے پر وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کا ذہن بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی بچہ دنیا کے اندر نالائق نہیں ہوتا، نالائق نہیں، سب بچے لائق ہوتے ہیں، ہاں کچھ کم لائق ہوتے ہیں، کچھ زیادہ لائق ہوتے ہیں، نالائق کوئی نہیں ہے۔ یہ لفظ کہتا ہے نالائق، بالکل لائق ہی نہ ہو اس کتاب کے پڑھنے کے، یہ لفظ بنایا ہوا ہم نے نالائق، کہ جی اس قابل ہی نہیں ہے نالائق کا۔ نہ، اللہ نے کوئی دنیا میں نہیں ہے کوئی چیز نکمی، اس زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ مطالعہ کرنے کے لیے والدین کو ساتھ چلنا پڑے گا،
اور قدم بقدم چلنا پڑے گا، ہم آہنگی بچے کے ساتھ پیدا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح آپ کو بھی اگر مطالعہ کرنا ہے دین کا تو آپ کو اپنے باقاعدہ استاد کے پاس آنا پڑے گا، ایک نصاب بنائیں، اس نصاب کا باقاعدہ طور پر آپ اس کا آغاز کریں۔ کچھ دعائیں ہوتی ہیں اساتذہ جب پڑھاتے ہیں، ہمارے استاد پڑھاتے تھے، رب یسر ولا تعسر، رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا رب العالمین آمین۔ کیسی دعا تھی، اے میرے رب یسر، اس کو میرے لیے آسان فرما دے، ولا تعسر، ہر طرح کی مشکلیں رکاوٹیں اس کتاب کی، اس مطالعے کی، اس ذہن میں آنے والی، ان کو دور فرما دے، وتممہ بالخیر، اور اس کو پایہ تکمیل تک مطالعے کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے، اور پایہ تکمیل تک جب میں پہنچوں بالخیر تو میں خیر حاصل کر لوں جو تیرے پاس ہے۔ وبک نستعین، میں نے تو ہمیشہ سے تیرے سے مدد مانگی ہے، میں تو تجھ سے مدد مانگ، یا فتاح یا فتاح یا فتاح، اے جو دلوں کو، دماغوں کو، راستوں کو، سب کو کھول کر رکھ دے، اے جو میرے مطالعے کے اندر کشادگیاں پیدا کر دے، اے جو میرے ساتھ ساتھ چل کر مجھے منزل مقصود تک لے جائے، یا رب العالمین، اے میرے وہ رب جو سب جہانوں کو پالتا ہے، اس مطالعے کے ذریعے سے میری روح کو پال دے، آمین، اس کو قبول فرما۔ آج سنا مطالعہ کیسے کیا جاتا ہے؟ کبھی ایسا کیا تم نے مطالعہ؟ مجھے یاد ہے جب میں عربی کی صرفناف پڑھنے کے لیے گیا تو میرے استاد جی نے یہ دعا لکھ کر دی، تو لا کر میں نے مولانا اسحاق مرحوم کو دکھائی، تو انہوں نے لکھا وَتَمِّم بِالْخَيْرِ، تو مولانا صاحب نے کہا لو یہاں پہ سے ہے غائب ہے، وَتَمِّمْهُ بِالْخَيْرِ کاشف، کہ اس کو پایا تھا، کہتے کس کو پایا تکمیل تک پہنچا دے، کہتے اس کو، اس لیے ہو لگانا تھا، استاد جی تمہارے بھول گئے۔ اللہ اکبر، دیکھو ہر مطالعہ میں نے کیا اور وہ مولانا صاحب کے سامنے پیش کیا، ہر مطالعہ، شاعری پڑھی، اچھی چیز پڑھی، بری چیز پڑھی، قرآن، حدیث، فقہ، تصوف، شاعری، کچھ اور بھی دنیا کا مطالعہ، سب پڑھا، استاد جی کے سامنے پیش کیا کہ یہ مطالعہ کیا ہے اور لکھ کر پیش کیا۔ مجھے یاد ہے کہ سورہ احزاب کی کچھ آیتیں تھیں، میرا ذہن اس میں ایسا الجھا کہ میں اور طرف ہی نکل گیا۔ آپ کو پتہ ہے میں لکھ کر لے گیا، صبح 8 بجے سے لے کر دن 1 بجے تک مولانا صاحب اس پہ مجھے بریف ہی کرتے رہے، 5 آیتوں پر بریف ہی کرتے گئے کہ نہیں، اصل میں انہوں نے سنا دیکھا، اس وقت وہ پتہ نہیں بے وضو حالت میں تھے یا کیا تھے، یا وہ گئے پڑھا میرا، کیونکہ میرے سوال تھوڑے شیطانی قسم کے بھی ہوتے تھے، سارے نیک سوال ہی نہیں ہوتے تھے، کہ میرا ذہن الٹا بھی چلتا تھا، کافرانہ، کہ یہ جو وہ کافروں سے سنتے پڑھتے تھے وہ ذہن میں آتا تھا، اور میں استاد جی کے سامنے سارے سوال رکھ دیتا تھا، جو کیا الٹی کرنی ہوتی تھی وہ کر دیتے تھے، استاد جی کو پتہ چل جاتا بچہ کتنا بیمار ہے۔ اس حوالے سے وہ بڑے شفیق، بڑے پیار کرنے والے اور بڑی محبت کرنے والے استاد تھے، ان سے زیادہ میں نے شفیق استاد نہیں آج تک دیکھا اپنی زندگی میں۔ غلط سے غلط سوال بھی انہوں نے میرا سنا ہے، فضول سے فضول بونگی بھی انہوں نے میری سنی، لیکن ان کو یہ بڑا پتا تھا کہ کاشف مطالعہ کر کے لاتا ہے، اس وجہ سے یہ، ان کو یہ نہیں پتا تھا، یہ نہیں تھا کہ جو منہ میں اس کے آ جاتا ہے یہ بک دیتا ہے یہاں پر آ کر، مطالعے کے بعد جو پیدا ہوتا تھا وہ، یہ نہیں کہ جو منہ میں آیا ہوں۔ تو انہوں نے دوبارہ باہر گئے، وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد آ کے انہوں نے تازہ وضو بنا کے کہا اچھا تو اب ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ استاد کو بعض اوقات باوضو ہونا پڑتا ہے کسی خاص مطالعے کے لیے، اللہ سے وہ روحانی قوت مانگ کر آتا ہے کہ اللہ طالب علم کے گرد شیطان نے گھیرا ڈال لیا، اب ایک نہیں پتہ نہیں کتنے کے ہیں، یہ مجھ سے ہدایت کا طالب ہو کر آیا ہے، میں جو ہوں اب اس پہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، علم تو نے دیا، مبادہ یہ نہ ہو کہ یہ کوئی ایسی بات کر بیٹھے جو میرے ذہن میں نہ آئے، میں اس سوال کی گرہ کو نہ کھول سکوں، تو اس وقت مجھے ایک روحانی قوت عطا فرما، جیسے تو نماز میں قوت عطا فرماتا ہے۔ پھر استاد جی اپنا باوضو ہو کر اللہ سے دعا کر کے جب کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ آپ سے تو ہم پوچھ لیتے ہیں، آپ کس سے پوچھتے ہیں؟
مولانا مرحوم آپ بتائیں کہ آپ سے تو ہم پوچھ لیتے ہیں، آپ کس سے پوچھتے ہیں؟ انہوں نے کہا پھر جب میری الجھنیں بڑھ جاتی ہیں نا تو پھر میں دروازہ بند کر لیتا ہوں، تنہائی میں چلا جاتا ہوں، باقاعدہ طور پر اس سوال کو، کسی بھی سوال کو حل کرنے کے لیے میں دعائے حاجت پڑھ کر 2 نفل ادا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر اسے پکارتا ہوں کہ اے وہ جس نے ابراہیم کے لیے نمرود کے وقت میں دروازے کھول دیے، میرے لیے دروازے علم کے کھول دے۔ اے جس نے میرے باپ آدم کو پہلی دفعہ علم سکھایا، آج مجھ کو علم سکھا دے۔ ان کا آخری جو کلپ ہے اس میں، آخری کلپ میں وہ یہی دہرا رہے ہیں، تو شاید میرے لیے شاید انہوں نے دہرایا ہوگا میرے بعد، اور میں نے وہ سنا، میں نے کہا آج پتہ نہیں کیوں یہ پڑھ رہے ہیں۔ آخری انہوں نے وہ اس کلپ میں پڑھا کہ یہ سارا بتایا کہ اے ابراہیم کے رب، تو میں نے کہا یہ جرنلی سب کسی کو بتا رہے ہیں، میں نے ریکارڈ کروا لیا۔ تو بعد میں مجھے ذہن میں آیا کہ استاد جی جا رہے تھے، اللہ نے منہ سے نکلوا دیا، ابھی کاشف نے بعد میں اس مسند پہ بیٹھنا ہے، اس نے بھی اس طرح الجھنوں کا شکار ہونا ہے، تو اس کو، تو وہ دعائیں آپ کا مطالعہ کھولتی ہیں۔ آپ جب اس طرح دائیں بائیں کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ مطالعہ تباہی کے دانے پر آپ کو لے جاتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ جب مطالعہ باقاعدہ طور پر کریں، اس میں آپ اپنے بچوں، اپنی بیوی، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کریں، باوضو ہو کر کریں، آپ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے مدد مانگیں، انشاءاللہ العزیز کبھی زندگی میں آپ کے سامنے کوئی الجھن نہیں آئے گی، انشاءاللہ العزیز۔ میں مولانا مرحوم کے گھر میں گیا تو ان کے بیٹے پوتے سے میری ملاقات ہوئی، تو وہ کوئی دنیاوی علوم حاصل کر رہے ہیں، اللہ انہیں کامیاب و کامران کرے۔ تو میری ان سے بات ہوئی تو مجھے کہنے لگے، میں نے کہا کیا پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کاشف بھائی میں یہ پڑھ رہا ہوں، تو یہ بہت مشکل ہے۔ اس نے یہ بات کہی تو میں نے اسے کہا تم نے یہ جو بات کہی ہے نا، تم اپنے ذہن میں یہ بٹھا لو کہ تم اس دادے کے پوتے ہو کہ جس کے سامنے کتابیں بھی گھبراتی تھی، تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہارے لیے یہ مشکل ہے۔ میں نے کہا کتابیں گھبراتی تھی، مصنف گھبراتے تھے اس کے سامنے بیٹھ کر، میں شعر پڑھنا چاہتا تھا تو میں دیکھ کر پڑھتے پڑھتے کنفیوز ہو جاتا تھا، ان کے سامنے لفظ آگے پیچھے ہو جاتا، مجمع ہوتا ہزاروں میں تقریر کر لیتا، مولانا صاحب کے سامنے بیٹھ کے 2 لفظ ہی مجھ سے ادا ہوتا۔ اتنا زبردست مطالعے کا روب تھا ان کا، لفظوں پہ ان کی گرفت تھی۔ تو جب ہم کتابوں سے ڈر جاتے ہیں، جب ہم موٹی موٹی کتابوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو دراصل ہم کتابوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈر رہے ہوتے۔ کتاب کو ہاتھ لگائیں، باقاعدہ طور پر سنجیدہ ہو جائیں، پھر مطالعہ کریں، پھر مطالعہ کر کے مجھ سے آپ سوال کریں، واللہ میں اتنی فرحت کے ساتھ جواب دوں گا کہ اتنی فرحت مجھے کسی دن میں بھی نہ ہوتی ہوگی، کوئی اچھی چیز کھانے سے یا اچھا کپڑا پہننے سے فرحت نہیں ہوتی جتنا اچھا۔ لیکن جب آپ میرے سامنے الجھیں گے، ان پڑھ جاہلوں طرح کا رویہ اختیار کریں گے، آپ نے کبھی اس علم کو دیکھا نہیں ہوگا، کبھی اس کے بارے میں پڑھا نہیں ہوگا، اس موضوع کو کبھی ٹچ نہیں کیا ہوگا، آپ آگے سے بدتمیزی شروع کر دیں گے، پے در پہ میرے سوال کے آگے سے سوال کا جواب شروع کر، پھر میرے ہاتھ میں تھپڑ یا ڈنڈا ہوا مار کے اسی وقت نکال دیتا ہوں، بھاگ جاؤ یہاں سے، تم شیطان ہو، تم انسان نہیں ہو۔ پھر جلال آ جاتا ہے استاد جی کو، استاد کیا کرے؟ مولانا مرحوم بعض اوقات میرے سوال کا جواب دینا نہیں پسند کرتے تھے، مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ میرے استاد ہیں۔ ابھی مولانا صاحب بڑے کرم ہیں، یہ سوال نہیں مجھے کرنا چاہیے تھا، میں نے یہ کیوں کیا؟ تو ایک سوال کا جواب انہوں نے، مجھے یاد ہے ایک آیت کا جواب 6 مہینے نہیں دیا، میں پڑھتا رہا، انہوں نے کہا اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو، اخیر میں ناراض ہی ہو گیا ان سے، میں نے کہا جواب ہی نہیں دیتے مجھے، سب کو دے دیتے، ناراض دلی طور پر ہو گیا نا۔ ایک دن میں گیا اتوار کے روز، میں نے جا کر سلام لیا، کہتے آنا تینوں تیرے سوال دا جواب دے گی۔ میں خوش ہو پڑا، انہوں نے نکالی قرآن مجید کی آیتیں، وہ نکال کے 10 جگہ سے، وہ کہتے سنا، وہ پھر میں ان کا ماتھا چوم لینا، کبھی ہاتھ چوم لینا خوشی سے، پھر میں نے کہا میں آپ کے لیے بتائیں کیا بنا کر لے کر آؤں، تو پھر میں نے بازار سے کوئی نہ کوئی اچھی چیز ان کے لیے یا گھر سے اعلیٰ قسم کی چیز تیار کرا کے ان کی خدمت میں پیش کرنی، انہوں نے خوش ہونا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں ان کے لیے عموماً بڑی اچھی سی برفی لے کر جاتا تھا، تو ایک دن ایک سوال بڑا الجھ گیا، میں نے کہا سوال حل نہیں ہو رہا، کہتے برفی نہیں آئی سوال کیسے حل ہو جاتا؟ میں نے کہا وہ چھوٹا سا تھا میں اس وقت، کہتے برفی نہیں آئی، میں نے کہا وہ بھی آ جاتی 5 منٹ میں۔ تو یہ تھا، ہم اپنے استاد سے سیکھتے تھے، آپ کو ایک ربط پیدا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے کہا ہے، عالم دین سے، اپنے مرشد سے، اپنے پیر سے، اپنے استاد سے کچھ لینے کے لیے 7 سٹیجیں ایسی ہیں جو گزارنی پڑتی ہیں۔ پہلے تو صرف آپ کو اس کے پاس کیا ہے،
اس کی مجلس میں جانا ہوتا ہے، سلام کریں، بغرض زیارت بیٹھا کریں، وہاں پر سوال نہ کریں۔ جب زیارت میں آتے جاتے رہیں، استاد کو آپ کی طرف کچھ میلان ہونا شروع ہو جائے گا، کوئی محبت کی بات چل پڑے گی، پھر استاد جی کے ساتھ مجانست، استاد جی کے ساتھ ان کی جو مجلس ہے اس کے اندر کوئی چھوٹی موٹی خدمت کرنی شروع کر دیں، وہ پاؤں دبا دیے، پانی لا دیا، کچھ پہلے زیارت بعد میں خدمت کرنی شروع کر دیں۔ پھر کبھی کبھی استاد جی کے جناب ان کی خدمت میں کوئی نہ کوئی ہدیہ پیش کرنا شروع کر دیں۔ اس کو مواظبت، مجانست، مؤلفت، یہ میں آپ کو لفظ ان کے جو ہیں کہتے ہیں الفت پیدا ہو جائے گی۔ جب الفت پیدا ہو جائے گی پھر مانوسیت پیدا ہو جائے گی، مانوسیت پیدا ہو جائے گی پھر استاد جی کے دل میں ایک جگہ بن جائے گی۔ جب بیڈ تیار ہو جاتا ہے کسی زمین کا، پھر ہی آپ اس کے اوپر آگے سے آگے چلتے ہیں، تو پوری ایک گراؤنڈ بنانی پڑتی ہے استاد سے فیض لینے کے لیے۔ پھر اس کے بعد آپ سوال کرنا شروع کریں گے۔ حضرت تھانوی آنے والے کو فوری طور پر کہتے تھے سوال بتاؤ یا نکل جاؤ، ٹھیک ہے؟ وہ جی میں تو ویسے ہی آیا ہوں۔ انہوں نے کہا ویسے میرے پاس کوئی نہیں آتا، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے، کام بتاؤ، کام سے آئے تم۔ تو یہ بات ہے۔ تو میرے عزیز، آج میں نے چھوٹی سی بات آپ کو یہ مطالعے کے بارے میں بتائی ہے، تو آپ نے کچھ ساتھی لیٹ آئے ہیں تو جو شروع کا تھا وہ آپ کو سننا چاہیے۔ دوبارہ سے یہ کلپ بنا کر، یہ الگ سے کلپ بنا کر چڑھائیں، بالکل الگ سے، یہ دیگر سوالوں کی طرح کا سوال نہیں، بلکہ ابھی میں نے سوال اور مطالعے پر گفتگو کرتا رہوں گا انشاءاللہ العزیز، آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ آپ کے اوپر ڈس انفارمیشن، ٹیکنالوجی نے ڈس انفارمیشن زیادہ پھیلائی ہے، آپ کو صحیح علم سے آج تک نہیں نوازا، غلط علم، جیسے ضعیف حدیثیں آ گئی نا، ضعیف، متروک اور جھوٹے نظریات آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے صدیوں سے ان نظریات کے ہم تابع ہو کر ملوکیت کی وجہ سے آج تک ہم صحیح راستے پر نہیں آ سکے، سارا نظریہ تباہ ہو گئے۔ یعنی ایک نظریہ حکومت کا ہے، تو یزید نے جو آیتیں پڑھی ہیں امام زین العابدین کے سامنے، اس نے کیا کہا؟ اس نے آیتیں پڑھی کہ اللہ جس کو چاہتا ہے یہ ملک دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ اب اس نے بتایا کہ یہ جو لوگ اقتدار میں آ جاتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اور اللہ ان کو پسند کرتا ہے جب بھی تو یہ آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو امام صاحب نے اس کے سامنے پھر آیات پڑھی کہ ما اصاب مصیبت، اللہ نے بھی کچھ مصیبتیں پہلے سے لکھ رکھی ہوتی ہیں۔ اگر تم کہتے ہو نا کہ بادشاہت پہلے سے لکھ رکھی ہوتی، تو بعض بادشاہتیں عذاب بھی اور مصیبت بن کے بھی آ جاتی ہیں۔ بڑے نظریات کی ایک جنگ ہوئی وہاں پر، تو نظریات بدلے گئے شروع سے ہی نا، پہلے دن سے نظریات بدلے۔ جب ہماری سوچیں، ہمارے نظریات بدل دیے صدیاں لگا کے، اس کے بعد میں آپ کنفیوزڈ ہو کے پھر رہے ہیں، پوری سوسائٹی میری اور آپ کی کنفیوزڈ ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں ہم سب لوگ پریشان ہیں، ہمارے دل پریشان ہیں، ہمارے دماغ پریشان ہیں، ہمارے گھر پریشان ہیں، ہمارا باہر پریشان ہے، ہمارا طرز زندگی پریشان، اس سے ڈپریشن جنم لے رہا ہے۔ آج کا انسان فرسٹریٹڈ ہے، آج کا انسان تناؤ میں ہے، آج کا انسان سٹریس میں ہے۔ کیوں؟ اس کے اوپر اتنی سوچیں اس کے اوپر آ گئی ہیں کہ ان سوچوں کی وجہ سے وہ اپسیٹ ہو کے رہ گیا۔ لیکن یہی مصیبتیں ہم سے پہلے ہمارے اسلاف پر آیا کرتی تھیں، لیکن وہ خوش ہو جایا کرتے تھے، وہ خوش تھے، وہ اس قدر پریشان نہیں تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نظریات سیدھے ہو جائیں تو بلال کیا ہے، اپنی چھاتی پر ایک زور آور قسم کا پتھر رکھوا کر بھی عہد عہد کرتا ہے، خباب کوئلوں پر لیٹ کر بھی عہد عہد کرتا ہے، سمیہ اونٹ سے چیر دی جائے وہ عہد عہد کرتی ہے، شیب ابی طالب نے پیغمبر اور اس کے ساتھ ننھے ننھے بچے اندر بند کر دیے جائیں وہ عہد عہد کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہم لوگ سب کچھ کھاتے پیتے ہوئے بھی چند مصائب آ جانے سے عہد عہد کرنے کی بجائے شرک کے راستوں کی طرف نکل جاتے ہیں؟ وہ مصائب میں خوش، ہم مصائب میں نہیں ہیں، صرف مالی، دنیا کے اندر بہت زیادہ کسی کو پریشانی تو مالی پریشانی، 99.99 مالی پریشانی ہے، دولت نہیں آ رہی، اور اس کی وجہ سے جو میرے من مانے خرچے ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے۔ لو اتنی بات ہے، اور کسی کا کوئی مسئلہ نہیں، بیماری بھی برداشت کر جاتے ہیں، کوئی اور کام بھی ہو برداشت کر جاتے ہیں، دولت نہ آنا نا اس سے پریشان ہے۔ اور کیا ہے
کہ پیغمبر گرامی کے پاس کوئی دولت نہیں ہے لیکن پیغمبر مطمئن ہے، پیغمبر کے صحابہ اور صحابیات کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، وہ مطمئن ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک گہرا مطالعہ کیا ہوا تھا انہوں نے اللہ کی ذات کا۔ نبی نے باقاعدہ طور پر ایک گہری سوچ ڈیولپ کی تھی ان کے اندر، بڑی گہری بنیادیں رکھی تھی، جس کی وجہ سے ان کو دنیا ہیچ نظر آتی تھی اور آخرت بڑی بلند نظر آتی تھی ان کو، ٹھیک ہے، اور وہ آخرت کے طالب ہو جایا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر نے روتے ہوئے کہا کہ آپ کیسر و کسرا تو دنیا کے مزے لوٹیں اور آپ ادھر، آپ نے فرمایا بھائی وہ دنیا ہی کے تو مزے لوٹ رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں ہم آخرت کے مزے لوٹ لیں۔ اور کیا نقشہ جو کھینچا ہے، جب حضرت عمر گئے کہا چٹائی کھجور کی بچھی ہوئی تھی، ذرا نقشہ دیکھ لیں، مجھ سے اور آپ سے کلین پر سجدہ نہیں ہوتا، مسجدوں میں اذانیں دی جاتی ہیں کہ آؤ کلینوں پہ سجدے کر لو، ریشمی کلینوں ریشمی جاد نمازوں پہ سجدہ نہیں کرتے، نرم بیڈ پر ہمیں رات بھر نیند نہیں آتی، پریشانی لگ جائے۔ میرے دوست کا ایک مسئلہ خراب ہو گیا، وہ کہتے ہیں میں نے 4 دن سے روٹی نہیں کھائی، ہاں جی، نیند نہیں آئی، اس کو اللہ پہ یقین نہیں تھا، وہ مشرک ذہن اس کے ذہن میں تھا نا، شرک تھا اس کے ذہن میں، لوگوں پہ وہ شرک کے فتوے لگاتا ہے، خود اس کے ذہن میں شرک تھا، بہت گہرا شرک چھپا ہوا، نیند نہیں آئی۔ موت کا ایک دن معین ہے، غالب کہتا ہے، تو نیند پھر کیوں رات بھر نہیں آتی؟ غالب کہتا ہے جب یہ بات سچ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، پھر نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ کیوں نیند نہیں آتی؟ دل بے قرار کیوں ہیں؟ دماغ پریشان کیوں ہیں؟ کیوں؟ ان کے پیچھے وہ حقیقی سوچ نہیں ہے جو نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے گہرے مطالعے کے بعد ان کو بتائی۔ قرآن مجید میں مطالعے کی اہمیت کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ، اے ہمارے رب، میری اور اسماعیل کی اولاد میں سے ایک رسول بھیج جو ان کو آ کر مطالعہ کرائے، یعلم الکتاب والحکمہ، اسٹڈی کرائے ان کو، اور کیا والحکمہ، اس کتاب کو پڑھیں ہی نہ بلکہ اس کتاب کو ان کی روحوں کے اندر اتار دے، وَيُزَكِّهِمْ، جس کے نتیجے میں پھر ان کے اندر سے جو گند ہے وہ نکل جائے گا اور یہ پاک ہو جائیں گے، پھر اس سے ملنے کے قابل ہوں گے۔ اللہ سے ملنے کے لیے پہلے آپ کو ایک ڈیپ اسٹڈی کرنی پڑتی ہے اور اس میں اپنی ذاتی رجحان کو دور کرنا پڑتا ہے، پہلے کی بنائی سوچوں کو دور کرنا پڑتا ہے، اپنے معاشرے سے ان سب سے لے دور کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ پیر، غلط بات، بہت اچھا نظام تھا، خانقاہی نظام، اقبال بہت چاہتے تھے، لیکن ہوا کیا، جہاں اور جگہوں پہ ڈاکہ پڑ گیا نا، اگر حضرت ابوبکر صدیق کی مسند پر شیطان بیٹھ جائے حکمران بن کر تو ڈاکہ ہی پڑ گیا نا سیاست پر۔ تو اگر پیر و مرشد شیطان وہاں بیٹھ جائے، وہ لوگوں کو لوٹے، فتوحیں لے، جیب میں پیسے ڈالے، آپ کچھ سے شرک کرائے، تو وہ شیطان بیٹھ گیا تو مرشد رہا ہی نہیں۔ تو پھر اس میں نظام غلط نہیں ہے، اس نظام کے اندر آنے والے لوگ غلط ہیں جو اس کے اندر ہیں۔ تو آپ کا خانقاہی نظام ہوتا تھا، وہ مرشد بیٹھ کر اپنے طالب علم کے اندر سے چن چن کر، جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کے سر سے جوئیں چنتی ہے نا، ایسے مرشد بریک بریک اندر سے جوئیں چنتا تھا گناہ کی، وہ اندر سے نکالتا تھا اس کے ذہن کی شبہات کو، اور ان کو جیسے بچہ اٹھ کے بھاگتا ہے نا تو ماں اسے پکڑ، بیٹھو، ابھی کنگھی بھی پھیرنی ہے، ابھی جوئیں بھی نکالنی، کچھ جوئیں ہیں، کچھ لیکھیں ہیں۔ یہ ہوتی، آپ کے اندر صبر نام کی چیز نہیں، مرشد کی آنکھ ٹھیک نہیں، ہاں جی، وہ آپ کی جیب پر نظر رکھتا ہے، ہاں جی، آپ بھی کہتے ہیں کہ مرشد آپ میری جیب پر نظر رکھتے ہیں، میں بھی کسی جیب پر نظر رکھتا ہوں، کوئی دعا کرے مجھے، جو نوٹ آپ کو دینے ہیں 10-20 آپ کے، باقی 80 میرے، اس کی دعا کریں بھی 80 مجھ کو آ جائیں، میرا کام سیٹ ہو جائے۔ مرشد پھر دعا کرتا ہے، یا اللہ میرے بھی کہاں سے آئیں گے، اگر تو اس کو 100 نہیں دے گا، ظالم کو 100 دے دے، کیونکہ مجھے بھی 20 آنے ہیں، اس میں سے ہمارا بھی حصہ پڑا ہے، تو کہاں سے وہ مرشد